السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، غریب مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و تشدد اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا ویسے ہی صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں حضرت ابو ذر اور حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہما دو بھائی تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے اللہ کا پیام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ انیس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں ہے۔ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق اور بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور مکہ میں داخل ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگائیں۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا، رات ہو گئی اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور وہ پیچھے ہو لیے۔ راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی، رات بھر وہ ان کے گھر رہے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر کعبے چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کعبہ میں پہنچے۔ اسی طرح دن گزرا، رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹے رہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا اور ان کے ساتھ چلے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ فرمایا ہاں سچ ہے، اللہ کے وہ رسول ہیں۔ اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبے میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا اور قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بھی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کعبے میں آئے
اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔ غریب مسلمانوں کا ستایا جانا۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا، اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دوپہر کو عرب کی ریگستانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھی جو حضرت بلال اور حضرت صہیب، دو مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی باندھتے اور لونڈوں کے حوالے کرتے اور وہ ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ لیکن ان کا حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد احد ہوتا، یعنی وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلے پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار اور ان کی بیوی سمیہ، یہ تینوں مکے کے غریبوں میں سے تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان باندی تھی۔ ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، اور دوسرے غریب مسلمانوں اور مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال، عامر، لبیبہ، زنیرہ، نہدیہ اور ام عنیس وغیرہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظلم اور بے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا۔ جو عزت اور دولت والے تھے وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے رسی سے جکڑ دیتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے؟ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے، اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے، تم سے پہلے ویسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیاں اور پٹھوں سے گوشت چھیل دیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت ان کو ان کے مذہب سے نہ پھیر سکی، اور کسی کے سر کے درمیان آرا رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، مگر یہ تکلیف بھی اس کو اس کے مذہب سے نہ پھیر سکی۔